یہ 30 سال کا ایک تو یہ میرے نبی کے ذہن میں اتنا چھوٹا نقشہ کیوں ہے کہ 30 سال بعد اتنے صحابہ جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ کردار سازی، وہ تکمیل دین، وہ تبلیغ دین، وہ حسن دین، وہ سارا کیوں اور کہاں چلا گیا؟ کہاں ہم سے کوئی خطا ہوئی سمجھنے میں، یا کیا ہوا کیا؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا کہ یہ ایسے ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اخلاق کی بھی بات کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بے شک اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے، اور انہوں نے وہ جو تعلیمات دیں وہ اس وقت تک چلیں جس کا آپ نے اظہار کیا کہ 30 سال تک ہے، جس میں 6 ماہ جو ہیں وہ امام حسن کے خلافت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بدترین بادشاہت کا دور ہوگا. اچھا، اب وہ جو اخلاقیات کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا آغاز کیا، جس طرح سے تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی، وہ اخلاقیات جو تھی وہ کوئی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ برائی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک ابھر کر سامنے آنے لگی، یعنی لیکن اس کا مقابلہ جو ہے بہرحال ان اصحاب نے کیا. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے ان کو دے دیا، ایک لات مار دی تخت و تاج کو، تو اس میں بھی یہ اخلاقیات کا ہی پہلو تھا کہ آپ نے کہا کہ 2 مسلمان گروہ اگر سامنے آ کے لڑیں گے اور ایک نے دوسرے پر حاکمیت کرنی ہے تو خون بہے گا امت مسلمہ کا، یعنی کہ رسول پاک کی امت کا. تو آپ نے اس چیز کو روکا. یہ اخلاقیات کا اعلیٰ مقام تھا جس پہ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک پیغام دیا کہ دیکھو یہ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے ہم اسی سبق کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں کسی کا خون بہانا مقصود نہیں ہے. اس کی کیا حیثیت ہے تخت و تاراج کی؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اور ہم تو وہ تو ویسی جنت کے مکین ہیں، ان کو ہم جو آج ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ہمارے کیا حیثیت؟ ہم تو اپنی عزت کو بڑھا رہے ہیں ان کا نام لینے کے لیے. تو اصل میں یہ وہ اخلاقیات تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. وہ اخلاقیات اسی طرح سے چلتے رہے اور آپ نے اسی کا اظہار کیا اپنے اس فیصلے سے کہ آؤ ٹھیک ہے تم حکمرانی کر لو، لیکن دلوں کی حکمرانی تو ہماری ہی رہے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا جملہ کہہ دی. وہ آپ نے بات میں ایک جملہ میں عرض کروں کہ ہمیں امام حسن امام حسین کی ضرورت ہے، انہیں تو ہماری ضرورت نہیں. کیا بات ہے. وہ شاہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، رف رف. وہ میرے خیال میں بہت سے ہمارے جو بچے ہیں ان کو شاید اندازہ نہ ہو کہ رف رف کیا ہے. کسی کو اندازہ ہے رف رف کیا ہے؟ ایک تو سواری ہے نا جو دنیا سے آسمان تک لے کر گئی، ایک سواری ہے جو آسمانوں کے سفر پہ آگے لے کر گئی. اس سواری کا نام سدرۃ المنتہا، وہ رف رف سواری ہے. یہ آپ نے بڑی نازک بات کی تھی، میں نے کہا اس لیے بتا دوں. حضور اقدس جو فتنہ ہے، جب آپا نے جیسے کہا کہ وہ 30 سال کا عرصہ آیا، پھر اس کے بعد بدترین بادشاہت ہے، اس بدترین بادشاہت میں بھی آپ کو عمر ثانی ملتے ہیں، اور وہ یہاں تک ملتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے منہ کے آگے کوئی ڈھک لیتے ہیں تاکہ پیاز کی یا تھوم کی جو حمق ہے وہ ہمارے باپ کو نہ جائے. حالانکہ باپ جو ہے وہ امیر المومنین ہے کہ اس نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ سامان دے دیا. لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو نانی بنتی ہیں وہ وہی خاتون بنتی ہیں جس کو حضرت عمر خطاب نے دودھ میں پانی ماں کو نہ ملانے کے لیے تذکرہ کیا تھا. وہی نانی بنتی ہیں پیچھے جا کے. تو وہ جو نسل آ رہی ہے اس میں حضرت عمر ثانی بھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز جو ہے. اب یہاں پہ تکمیل کہوں اس کو یا کیسے اس لفظ کو جوڑا جائے کہ اگر خون بہانے کو روکنا ہے تو آپ تخت و تاج چھوڑ دیں، لیکن دوسری طرف تخت و تاج کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حاکموں نے دین کو بھی چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی عمر جن کی آپ بات کر رہے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کو جو یہ صفات مل رہی ہیں وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے مل رہی ہیں کہ انہوں نے ہی اس رشتے کا چناؤ فرمایا. نمبر 1. نمبر 2، عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے ہاں معتدل، معتبر اور بڑی ہی صفات والی شخصیت. ایسا ہی ہے. میں انہی کی ایک جملہ آج عرض کرنا چاہوں گا اور ہاتھ جوڑ کے تمام علماء کے وساطت سے کہ اللہ کا واسطہ ہے، جیسے شروع میں کہا گیا کہ حضرت امام حسن کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، خوبیوں کو، نہ کہ ان چیزوں کو کہ ان کے ساتھ کس نے کیا کیا. اب کائنات کا سب سے بڑا مجرم اللہ کے محبوب طے کر رہے ہیں کہ اے علی جو آپ کو قتل کرے گا، جو آپ کو شہید کرے گا. حضرت علی کا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ اپنے بچوں کو بلا کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، کھانا دینا تو اس کو گرم دینا، بستر دینا تو نرم دینا، اور فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں.
اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا یہ کہ اس کو معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے مجرم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سلوک کر رہے ہیں، ایک تو یہ ذرا ذہن میں رکھے۔ اور ہم آج تاریخ کی چند غلطیوں کی وجہ سے بعض دفعہ صحابہ جیسی ہستیوں کے اوپر ایسے جملے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ آئیے آج عمر بن عبدالعزیز سے ہی فیصلہ کرواتے ہیں۔ جنگ صفین، جنگ جمل، جن کو ہم بنیاد بنا کر بعض دفعہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ الحفیظ الامان کے خطرہ ہے کہ ہم کہیں ایمان سے فارغ نہ ہو جائیں۔ گزارش ہے کہ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا، میں بحوالہ یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ طہر اللہ، جب پوچھا گیا ان سے مسئلہ کہ اس میں آپ کیا حکم کرتے ہیں، کہ جب جنگ جمل، جنگ صفین، مشاجرات صحابہ اس کو کہا جاتا ہے، اختلاف بھی نہیں کہا جاتا، مشاجرات شجر سے نکلا ہے، درخت سے ہمیشہ خیریں برکتیں پھیلتی ہیں، تو پوچھا گیا کہ اس میں آپ کیا کہتے ہیں، تو فرمایا طہر اللہ ایدینا عن دمائہم، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے اس خون سے ہمارے ہاتھوں کو بچایا، فلنطہر السنتنا عن انفسہم، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی لگام دیں، خدارا ایسے الفاظ، ایسی چیز کہ جس میں کہیں پر بھی وہ شدت یا وہ معاملہ جانے کو کرے، اس سے ہمیں 100% بچنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ گزارش کروں گا کہ ان کی مبارک زندگی میں دیکھیں، حضرت امام حسن کو جس نے زہر دیا، تو حضرت امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ انبئنی من سقاک، آپ کو زہر کس نے دیا، تو کہا کہ کیا آپ اس کو بدلے میں قتل کریں گے، کہاں قتل کروں گا، تو کہا کہ نہیں، اگر اس نے واقعی مجھے زہر دیا تو میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ تھے وہ معاف کرنے کا جذبہ، اور اگر کوئی اور ہے تو میں ایسے قتل میں، ایسے بندے کو ختم کروانے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ باپ نے بھی وہی معاملہ، مولا علی نے، کہ اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسن بھی وہی معاملہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے پاس جب بعد میں ابن زیاد اور مختلف سنان بن انس نخی جیسے بدبخت لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی اکرام کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے، جو تیرا ظرف تھا تو ویسے پیش آیا، آج تو ہمارے پاس آیا، ہم اپنے ظرف کو پیش کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بلال بھائی یہ گزارش کروں گا علامہ صاحب کی وساطت سے بھی کہ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ ہمارے گھروں کی لڑائیاں تو ختم نہیں ہو رہی اور ہم ان کے معاملات کو بیچ میں لے کے آ جاتے کہ ان کے ساتھ فلاں نے یہ کیا، بدترین زمانہ آ گیا، فلانا آ گیا۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ نے جو جملہ کہا نا کہ اپنے لفظوں کو صاف کریں، میرے خیال میں اس سے پیچھے جائیں، اپنے خیالوں کو بھی صاف کریں، جی، پھر کہیں جا کے لفظ آپ کے صاف ہوں گے۔ وہ خیال اگر پاک نہیں ہوں گے تو وہ زبان کہاں سے پاک ہونی ہے؟ خیالات کو صاف کیا جائے اور ان کے ساتھ جڑنے میں یقین کریں۔ خلفاء راشد کا زمانہ اٹھا کے دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کے 20 واقعات کہ جس میں پہلے خطبے میں ایک طرف حسن کو، ایک طرف حسین کو، امامین کو، دونوں کو بٹھایا اور فرمایا خطبہ میں دوں گا، زیارت ان کی کرو گے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی ان کو بدرین جیسا وہ دیا گیا جو کسی صحابی کو نہیں دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی یہی معاملہ، ہر دور میں ان کو پیار۔ اور حضرت ابو ہریرہ شیخ الحدیث جیسی ہستی اپنی پگڑی اتار کر ان کے جوتے صاف کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو آپ سے پیار کرے گا وہ آقا کریم سے پیار کرے گا، جو آقا کریم سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔